حاجی صاحبان ابھی بس کے سامنے نظر رکھیے، مکے کا انٹرنس، مکے کا داخلہ، رحال اور قرآن شریف کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ بس کے بالکل سامنے دیکھیے، رات کے اندھیرے میں جو روشنی اس میں سے نکلتی ہے لائٹنگ کی، رحال کے اوپر قرآن شریف رکھا گیا ہے۔ دیکھیے بالکل رحال کے نیچے ہیں ہم لوگ، رحال کے اوپر قرآن شریف۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں 1-2 منٹ کے اندر حرم کی حدود بھی ملے گی۔ ایک ہے میقات، جیسے آپ طائف گئے تھے قرن المنازل، مدینے سے بھی ہے ذوالحلیفہ، اور آپ انڈیا سے جو آئے فلائٹ جدہ میں اترنے سے پہلے آپ کو ایک مقام ملا یلملم۔ فلائٹ میں بھی اناؤنس کیا گیا تھا کہ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے نیت رکھتے ہوں وہ احرام باندھ لے اور نیت کر لے کر کے اعلان بھی ہوا تھا۔ جب آپ آئے تھے 1 جون کی صبح کے وقت اعلان کیا گیا تھا فلائٹ میں، وہ اس کو کہتے ہیں میقات۔ میقات سے گزرنے سے پہلے آپ تمام کو احرام باندھ کے تیار رہنا پڑتا ہے اور نیت بھی کر لینی پڑتی ہے۔ میقات کراس مسلمان بھی کر سکتا ہے اور غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ میقات کے بعد ایک اور حدود آتی ہے باؤنڈری، وہ باؤنڈری صرف ایمان والا، لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہی اس باؤنڈری کو کراس کر سکتا ہے۔ مشرک، کافر، کرسچن، مجوسی، آتش پرست جو اللہ کے نہیں ماننے والا ہے وہ کراس نہیں کر سکتا۔ اب آپ اپنے گاڑی کے سامنے بالکل نظر رکھیے، آرچ بنے ہوئے ہیں، دیکھیے اس آرچ کے اندر آپ آ کے ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ کا ثواب، اس آرچ کے باہر جا کے نماز پڑھتے ہیں تو 1 کا 1 ہی ثواب۔ یہ دیکھیے، تھوڑا سا ہلکا سا سلو کیجیے گا، تھوڑا سا دیکھیے بس کے بالکل سامنے دیکھیے، اس میں قرآن کی حج کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیے حدود حرم کے نشان، پورے مکہ مکرمہ میں چاروں طرف اس طرح کے آرچز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر کسی بھی مشرک کا، کافر کا داخلہ منع ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ یہ دیکھیے چلا گیا، اور یہ باؤنڈری جو ہے اللہ نے بنائی ہے۔ دنیا کی ساری باؤنڈری لوگ بناتے ہیں، انڈیا، پاکستان ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، کسی بھی ملک کی باؤنڈری جو ہے لوگ بناتے ہیں، شہروں کی باؤنڈریز بناتے ہیں لوگ، لیکن مکہ کی باؤنڈری اللہ نے بنایا۔ وہ کیسے بنی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ٹائم پر 2 پتھر آئے تھے دنیا میں، جنت کے پتھر۔ کون سا بولیے بھائی؟ ایک حجر اسود، دوسرا مقام ابراہیم۔ حجر اسود مقام ابراہیم تو کام آیا، وہ لفٹ کی طرح اوپر جاتا تھا، نیچے آتا تھا۔ جس طرح بلڈنگ کنسٹرکشن مٹیریل لفٹ کے ذریعے سے اوپر لے جاتے ہیں، پھر اس کی بناوٹ ہو جانے کے بعد، بندھن ہو جانے کے بعد جس طرح لفٹ سے نیچے اترتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ لفٹ کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اشارے پر اوپر جاتا تھا بلڈنگ مٹیریل کو لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام ارادہ کرتے نیچے جانے کا تو وہ پتھر ان کو نیچے لے کے آ جاتا تھا۔ دوسرا پتھر جو تھا حجر اسود، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جب آپ بلڈنگ ریڈی کر دیتے ہیں تو الیکٹریسٹی کرنے کے بعد
KEB والوں کو بلا کے آپ کیا کرتے ہیں, بیسکام والوں کو بلا کے کیا کرتے ہیں, کنیکشن لیتے ہیں. جیسے ہی فیوز ڈالتے ہیں اس کے اندر سے بجلی کی چمک آتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کے کنارے لگایا, اس سے بجلی کی ایک رونق, ایک چمک نکلی. وہ لائٹ جہاں جہاں تک گئی حدود حرم کہلایا. وہی ہے یہ حدود حرم, اور روشنی یہاں تک آئی تھی جس کا آپ نے ابھی دیدار کیا حدود حرم کا. تو بعد میں فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ڈائریکشن دیا کہ جاؤ مکے کے فلاں طرف, اس کی باؤنڈری وہاں ہے, وہاں ہے. بیٹھے سو جگہ سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے ڈائریکشن دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک کس طرح اب ہم موبائل پہ یہاں سے انڈیا کو کیسا بات کرتے ہیں, کیا اسی میں پاور ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سوا ایک بیان فرماتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, 1,25,000 صحابہ کرام نے آپ کی آواز کو سنا. یہاں بس میں 25 لوگ بیٹھے ہیں, میری آواز چیخ مار کے میرا گلا خراب ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وہ تاثیر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. مسجد نبوی میں جمعہ کی تقریر کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی 2000 کلومیٹر کی دوری پر. وہ جنگ کا منظر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا. تو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 2000 کلومیٹر کی دوری پر ڈائریکشن دیا. حضرت ساریہ کو حکم دیا 2000 کلومیٹر کی دوری سے, کیا بولے, یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر کے لڑو. تو فتح مل گئی. تو حضور کی آواز میں جادو تھا, صحابہ کرام کی آواز میں جادو تھا. 2000 کلومیٹر تک دور تک آواز جانا بولے تو. آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جو خطبہ دیا عرفات کے میدان میں, وہ خطبہ ٹریس کر لیا ہے, وہ آواز کو کیپچر کر کے رکھے, لیکن لیک نہیں ہوئی ابھی تک. دنیا جب سے بنی ہے تب سے جو جو آوازیں ہوئی ہیں نا دنیا میں, وہ سائنس, وہ تاریخ, وہ حساب کتاب, پتہ نہیں کیا ان کا کیلکولیشن ہے. بہرحال وہ ایک واٹس ایپ پہ دھوم مچ گئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی آواز کیسے تھی, ان کے بیانات کیسے ہوا کرتے تھے, ان کی آواز کی والیوم. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے. بہرحال ابھی ہم جا رہے ہیں تقریباً آدھا راستہ, ایک 40 کلومیٹر کا راستہ پار کیا اور ایک 40-45 کلو باقی ہے. اللہ پاک ہمارے سفر کو آسان فرمائے.